ہم بات کریں گے ظفر صاحب سے. ظفر صاحب، ایک تو اوور آل کرائم ہوتا ہے اور پولیس کرائم کو ڈیل کرتی ہے، کرمنل کو بھی ڈیل کرتی ہے، لیکن دیکھا گیا یہ کچے کے جو ڈاکو ہیں، یہ جو باقی جو کرائم اور کرمنل ان سے ہٹ کے ان کا کوئی پروفائل ہے، اور اکثر بہت بڑے بڑے آپریشن ان پہ لانچ کیے گئے ہیں، لیکن وقتی طور پر یہ دائیں بائیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا بگڑتا کچھ نہیں. کیا پولیس اس قسم کے جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو کرمنل، ان کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا ان کا وہ اتنا جو بیک اپ چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے کہ یہ ان کے آگے کچھ بے بس سے نظر آتے ہیں؟ سبحانی صاحب، دراصل واقعہ یہ ہے جی، یہ زمین، یہ ایریا جو ہے، یہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان اور سکھر ڈویژن، کچھ علاقہ سندھ میں ہے، کچھ پنجاب میں ہے. یہ بارڈر پہ، پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ، دریا سندھ کے بینکس پہ ہے، یہ ارد گرد ہے. دیکھیں یہ جو ڈاکو اور وہ لوگ ہیں، یہ ایک پرانا مسئلہ ہے، لیکن پہلے اتنا زیادہ ایکیوٹ کبھی نہیں ہوا. لوکل جو ایس پیز تھے اور وہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی، یہ مل کے بھی آپریشن کرتے تھے اور انہوں نے قابو رکھا ہوا تھا. اکثر یہ رحیم یار خان سے، سندھ سے اغوا وغیرہ کرتے تھے. اب بات یہ ہے جی کہ یہ دیکھیں ایسے شرنگیزی اور کرمنل سٹوری جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. یہ تب وقوع پذیر ہوتی ہیں جب کہ گورنمنٹ کی توجہ ایک عام آدمی کی فلاح سے ہٹ کے، لا اینڈ آرڈر سے ہٹ کے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت سے ہٹ کے، ایک ان جو ٹگ آف وار ہے پاور پالیٹکس کی، اس پہ ہو جاتی ہے. تو وہ ان کو کوئی چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو، وزیر داخلہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی توجہ نہیں ہے. جو توجہ ہونی چاہیے وہ جو اپنی جو ان کی اصل ڈیوٹیز ہے اس پہ ان کی توجہ بالکل نہیں ہے جی. اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک بہت آپس میں رسا کشی ہے ان کی، سیاسی ٹگ آف وار ہے اور ایک پاور پالیٹکس ہے. دیکھیں وہ مطلب عمران خان ورسز آل پولیٹیکل پارٹیز ایک چل رہا ہے. اب دیکھیں پولیس کا یہ ہے جی کہ سب سے پہلے بات ہے جی، ایک ایریا میں پرابلم ہے، وہ کسی نہ کسی ضلع میں فال کرتا ہے. رحیم یار خان کا بھی حصہ ہے اور سندھ پروونس کا بھی حصہ ہے، سکھر ضلع کا. اب یہ ہے کہ اس میں جا کے اگر ایس پی جو ہے اس کا کے پاس فریڈم ہو کہ وہ خود پلان کرے، اس کو ایکوپمنٹ دیا جائے. وہاں پہ آرمڈ پرسنل وہیکل چاہیے، جسے اے پی سی کہتے ہیں، جس پہ کلاشن کوف یا جو یہ چھوٹا جو ہوتا ہے نا جی اسلحہ، وہ اثر نہیں کرتا. راکٹ لانچر تو اس میں ہو جاتا ہے، اس کو ڈیمیج کر جاتا ہے، لیکن یہ کلاشن کوف یا 303 یہ گولیاں نہیں کرتی. یہ جو رحیم یار خان میں واقع ہوا ہے، دیکھیں یہ پہلی بات ہے، یہ ان کے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے. کیونکہ میں پنجاب پولیس میں رہا ہوں، ساری میری نوکری پنجاب پولیس کی ہے. وہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں کوئی 20 کے 25 کے قریب، وہ ہم نے مختلف ضلعوں میں بانٹی ہوئی ہیں جو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرتی ہیں. کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے کہ جی عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے، جلوس ہو رہا ہے، اس کو روک رہے ہیں. وہ گاڑیاں جب یہ بندے آ رہے تھے، دیکھیں ایک علاقہ ہے، جنگ ہے وہاں پہ وہ شرنگیز ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے. آپ اپنی موومنٹ جو ہے اس کو سیف رکھیں. سب سے پہلی بات ہے آپ کی موومنٹ ہونی چاہیے تھی اے پی سی کے اندر. جتنے بھی جوان آپ نے وہاں سے ڈیوٹی پہ آ رہے تھے، وہ اے پی سی کے اندر بیٹھتے، 10 بندے بیٹھتے، ایک دفعہ چھوڑ آتے، وہ پھر آتی، وہ 10 اور رہ جاتی اگر انہوں نے آنا تھا تو. اور یہ دن کے ٹائم آتے، یعنی کہ انہوں نے یہ خطرے کو یہ پریکاشن نہیں کیا. دیکھیں یہ عام آرڈنری گاڑی میں تھے، جو یہ پولیس کی ٹوٹا پک اپ ہے. جی. اب دیکھیں پک اپ میں آٹومیٹک ویپن کا یہ ہوتا ہے جی سبحانی صاحب کی، جو بندہ پہلے فائر کر دے نا، جو اگلا بندے کے پاس بے شک اسلحہ ہو، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ اس کو ریپلائی نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. جی موقع. دیکھو نا جی اتنا بڑا نقصان ہو گیا. یہ بیٹھے تھے چھپ کے ایمبش کر کے، عام گاڑی تھی، کوئی گاڑی خراب نہیں ہوئی، گاڑی آ رہی تھی اپنی سپیڈ میں، انہوں نے ایمبش کیا. اب یہ ہے کہ ایس پی کو وہاں وسائل دینی چاہیے، کم از کم اس کے پاس 3-4 گاڑیاں ہونی چاہیے اے پی سی، اور اس کے علاوہ اس کی اپنی پلاننگ ہونی چاہیے. اس پہ کوئی سیاسی
ڈائریکشن نہیں ہونی چاہیے کہ یار اب کریں. یعنی کہ اس کی موومنٹ وہاں کی اس نے وہ خود کرے, وہ خود پہلے پلان کرتے کرے. رہے, پہلے ایس پی کرتے رہے, دونوں ایس پی سکھر کا اور رحیم یار خان کا یہ مل کے کرتے رہے. اب نئے ضلع بن گئے ہیں سکھر کے ساتھ, جو ایک سندھ کا وہ ضلع بنا ہے, کیا نام ہے اس کا, تو یہ سکھر ڈویژن ہے. تو سکھر ڈویژن کا بھی بڑا اچھا ڈی آئی جی ہے, ان کا اچھا افسر ہے وہ. یہ بھی انہوں نے اس اپنی پوری جو ہوتی ہے نا جی, جیسے آرمی کا کروایا جاتا ہے نا, آرمی کو پتہ ہوتا ہے بھائی یہاں پہ ڈینجر ہے, جی جی, تو وہ باقاعدہ اپنی حفاظت میں جاتے ہیں. جی جی, وہ اس حساب سے اس حساب سے جاتے ہیں, الرٹ ہو کے جاتے ہیں. جی, ایک تو یہ الرٹ نہیں تھے, دوسری ان کے پاس گاڑی جو تھی وہ پراپر نہیں تھی, وہ نارمل تھی, پراپر نہیں تھی نا, وہ اے پی سی ہونی چاہیے تھی. اے پی. بٹ صاحب کو بھی لیتے ہیں. بٹ صاحب جیسے آئی جی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو ایک تو پلاننگ نہیں تھی, دوسری ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو کسی اور طرف استعمال کیا جا رہا ہے, بجائے کہ عوام کی حفاظت کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے استعمال کریں, ان کو ایک مخصوص پارٹی کے پیچھے لٹھ لے کر روانہ کیا جاتا ہے. ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, انہوں نے آتے ساتھ ہی محسن نقوی صاحب, انہوں نے کچے کا آپریشن جو ہے نا لانچ کیا تھا. وہ بڑی شد و مد سے تھا, آئی جی صاحب بھی ادھر موجود ہیں ادھر, اور سپریم کورٹ نے کہا جی الیکشن کروائے, انہوں نے کہا جی وہ کچے کا آپریشن ہو رہا ہے, بڑا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اور اربوں روپیہ اس پہ لگا. تو اس کا وہ سارا آپریشن جو ہوا سارا کو, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اصل میں دیکھیں, جو کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے نا, وہ اچانک نہیں ہوتا, وہ کافی عرصے سے اس حادثے کی جو وجوہات ہیں نا پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پورا تھارولی دیکھنا چاہیے. پنجاب پولیس کا گزشتہ سال جو بجٹ تھا 165 ارب تھا. آئی جی صاحب کے کہنے پہ اس دفعہ کہ جی ہم نے نیا اکوپمنٹ لینا ہے اور نئے ہتھیار لینے ہیں, کچے کے علاقے میں آپریشن کرنے ہیں, 25 ارب روپیہ بجٹ میں اضافہ کر دیا گیا. 190 ارب روپیہ بجٹ کا ان کے حوالے کر دیا گیا. اب 190 ارب لے کے بھی آپ ذرا گفتگو سنیں, جو ابھی تھوڑی عرصہ پہلے جو بیچارے شہید ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ نوجوان جو ایک دوسرے گفتگو کر رہے ہیں, یہ ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے, تھوڑی دیر بعد وہ شام کا وقت ہو رہا ہے, ہم یہاں شہید ہو سکتے ہیں. وہ شہید کا تو لفظ نہیں استعمال ہوا, ہمیں یہاں مار دیا جائے گا. گفتگو آئی ہے. اس کے بعد بھی جو ایک ابھی بھی ان کے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ 12 شہید ہیں, کچھ زخمی ہیں. ان کے علاوہ 1-2 ان کے یرغمال بھی موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ اور خوفناک بات ہے. اور اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آج سے نہیں چل رہا, کئی سالوں سے چل رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آئی جی صاحب اور سیکرٹری داخلہ اور ان کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی صاحبان جو ہے نا, وہ ایک لمبا سا ایک وہ بناتے ہیں اپنا کانوائے, اور کہتے ہیں جی ہم وہاں جا رہے ہیں, اور ہم وہ خود باقاعدہ رہے گا. ہم بھی کئی آپریشنز میں پولیس کو دیکھتے رہتے ہیں. آئی جی صاحب اور یہ جو اعلیٰ افسران جب جاتے ہیں نا, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ شہادت ہوئی, اس کے بعد سیکرٹری صاحب گئے وہاں, اور وزیر داخلہ صاحب گئے, نور الامین صاحب گئے, آئی جی صاحب گئے. آپ ان سب کے جانے اور واپس آنے کا خرچہ نکال لیں. اگر اس خرچے میں ان کو کلاشن کوفیں اور جدید ہتھیار دے دیا جاتا تو میرا خیال ہے اگلے 10 سال تک ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو حکام اور خاص طور پہ جو سیکورٹی معاملات کے جو وزراء ہیں, سیکرٹری ہیں, اور آئی جی صاحب خود بھی, جب بھی انہوں نے وزٹ کرنا ہوتا ہے تو اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے. آپ یہ اپنے وزٹ کو کام کریں. ایک آئی جی صاحب کا جانا ہی بہتر تھا. یہ حاضری لگاتے ہیں, وہاں حاضری لگا کے واپس آ جاتے ہیں. نوجوان کہہ رہے ہیں آپٹکس کریٹ کرتے اور کہتے ہیں, ایک نوجوان نے یہاں تک بتایا ہے کہ 3 دن پہلے ڈی پی او صاحب آئے ہیں, ہم نے ان کو بتایا کہ سر ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ, کہتے ہیں جی انہی حالات میں اسی اسلحے میں آپ نے کام کرنا. اور یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ دوسری جگہ پہ لگا دی جاتی ہے, اور ان کو یعنی پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو. ایسا نہیں ہے. ابھی آپ لاہور میں دیکھیں, چہلم اور امام حسین کا چہلم کا آگے تقریبات ہیں, اس کے علاوہ میرا داتا صاحب کا عرس ہے, اس کی 3 روزہ تقریبات ہیں. اس کے لیے لاہور پولیس نے الگ سے انتظامات کیے ہیں. اب یہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ جو لاہور کے بقایا تھانہ جاتے ہیں ان کے لیے الگ سیکورٹی رکھی گئی ہے, ایس ایچ اوز کی ڈیوٹی لگائی گئی, وہاں بھی ڈیوٹی لگائی گئی, یہاں بھی لگائی. اب اگر کہہ دیا جائے کہ چہلم آ گیا اور لاہور میں 50 ڈکیتیاں ہو گئی ہیں, 15 کروڑ لوٹا گیا ہے کیونکہ اس وقت عرس تھا, تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے. یہ بالکل ویسے میں آپ کو اب اصل صورتحال بتا. دیکھیں آئی جی صاحب نے فوری طور پہ ڈی پی او صاحب کو کیوں تبدیل کیا؟ ڈی پی او صاحب سوئے ہوئے تھے, اور آئی جی صاحب نے جو ہے اسپیشل برانچ کے
جو ڈی ایس پی ہیں ان کو کیوں کیا کہ اسپیشل برانچ کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ آپ نے وہاں سے معلومات لینی ہے, معلومات کو اکٹھا کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہاں ہماری جو موومنٹ ہوتی ہے اس موومنٹ کو کس ٹائم پہ رکھنا ہے اور گاڑیوں کو کیسے موو کرنا ہے. ابھی سابق آئی جی صاحب بہترین طریقہ بتا رہے تھے کہ ان کو وہ جو بختر بند گاڑیوں ان میں لایا جانا چاہیے. بختر بند گاڑیوں کو تب لائیں گے کہ جب اعلیٰ افسران جو ہے خود وہ بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کے نہ جائیں. تو دیکھیں جب کسی ایس پی لیول کا ڈی ایس پی لیول کا افسر جاتا ہے پھر تو بختر بند گاڑی آ جاتی ہے, لیکن جس جوان نے آگے جا کے مقابلہ کرنا ہوتا ہے ان جوانوں کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے. بٹ صاحب اجاز بٹ صاحب وقفے سے پہلے عباس لک صاحب فرما رہے تھے وہاں پہ کیا سلوشن ہونا چاہیے, اور انہوں نے ایک بڑا پریکٹیکل سلوشن دیا. ساتھ انہوں نے ایک بڑی اہم بات بھی کی کہ اس وقت تمام ملک کا فوکس ایک پارٹی کو ثابت کرنا کہ یہ غدار ہے اور اس کو جلسہ نہ کرنے دیں, ان کے بندوں کو اٹھا لیا جائے, ان کی خواتین کو اٹھا لیا, سارا فوکس ہی اس طرف ہے. تو ادھر بالکل توجہ نہیں ہے, لیکن اگر توجہ دی جائے تو وہاں کا ایک حل ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کیا ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ وہ کچے کے علاقے کا مسئلہ حل ہو سکے؟ دیکھیں جی پنجاب پولیس جو ہے وہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ اہلکار اور افسران اس میں موجود ہیں. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت کو روکنے کے لگے تو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ لگ جائیں گے, بقایا 3 لاکھ کہاں جائیں گے. ذرا مسئلے کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں 2 اضلاع میں پی سی جو پنجاب کانسٹیبلری کے انٹرینڈ لوگ تھے ان کو کچے کے علاقے میں ڈاکوں کے سامنے کھڑا کیا جا رہا تھا, اور جو ضلعی پولیس تھی جو پولیس کے ٹرینڈ نوجوان تھے یا کمانڈوز تھے ان کو وہاں نہیں بھیجا جا رہا. وہاں بھیجا جا رہا ہے ان کو جن کو صحیح طرح اسلحہ بھی چلانا نہیں آتا, اور گولیاں انہوں نے دکھائی ہیں, گولیوں کا سرا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے وہاں سے, یعنی اس میں آگے اندر بارود بھی موجود نہیں ہے, اتنی ناکارہ گولیاں. اور جو وہاں ڈاکوؤں کے پاس جو ہے فل راکٹ فل جو سمجھے کہ آٹومیٹک, اور ان کے پاس سیمی آٹومیٹک بھی نہیں ہے. اب آٹومیٹک سے بھی بڑھ کر راکٹ لانچر ہیں, لیکن وہ آئے کیسے ہیں یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, یہ وہ آتے کیسے ایسے. دیکھیں یہ جو علاقہ ہے نا یہ 3 صوبوں کے درمیان واقع ہے, دریائے سندھ کا علاقہ ہے. جیسے وہ بھاگتے ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کشتیوں کے ذریعے اور مختلف ذرائع, کیونکہ سارا خشکی کا راستہ نہیں ہے, اور جو خشکی کا راستہ ہے وہاں اسی طرح کے کماد کے کھیت ہیں, مختلف کھیتوں کے درمیان میں سے جانا ہے. لیکن ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. دیکھیں ہماری فوج بھی جاتی ہے بلوچستان کے علاقے سے, جب کانوائے گزرتا ہے ان کے آگے پیچھے جو فورس رکھی جاتی ہے وہ الرٹ ہوتے ہیں. وہ کیوں الرٹ ہوتے ہیں کہ یہاں کسی وقت بھی حملہ ہو جاتا ہے. یہاں بھی الرٹ ہونا چاہیے تھا. ایک تو پہلے سب سے بڑی ناقص پالیسی یہ ہے, اور یہ بھی کیونکہ اس حوالے سے خالی ڈی پی او پہ نہیں آپ الزام لگا سکتے, کیونکہ آئی جی کمانڈر ہوتا ہے, آئی جی تمام جو ہے نا ڈی پی او اور آر پی اوز کی کانفرنس کرتا ہے, اور یہ کانفرنس ہر ہفتہ وار ہوتی ہے. ہمارے پاس اس کی ہر دفعہ رپورٹ آتی ہے, ہم اس کو جو پبلش بھی کرتے ہیں آن ایئر بھی کرتے ہیں. اب یہ رپورٹ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جی راجن پور کے ڈی پی او سے بھی بات ہو رہی ہے اور رنجار خان کے بھی ڈی پی او سے بات ہو رہی ہے, تو وہ آگے سے یہ نہیں بتا رہے کہ یہاں ہمارے 200 نوجوان جو روزانہ اس طرح کے کچے کے علاقے میں, ایسا کچے کے اندر بھی ایک دلدلی علاقہ ہے, یعنی وہ کچے سے بھی زیادہ کچا ہے, جہاں سے ہمارے جوان گزرتے ہیں, تو ان کی سیکورٹی کے لیے کیا ہونا چاہیے. اب ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے. دیکھیں سری لنکا میں بھی آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ویراپن نام کا ایک ڈاکو تھا, اس نے ان کی پولیس کو پہلے جو ڈیمیج کیا, اس کے بعد انہوں نے فوج کے لیول پہ آ گیا, اور اتنا ڈیمیج کیا کہ سری لنکن فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر پاکستان سے انہوں نے ہیلپ مانگی, اور ہماری باقاعدہ دستے گئے یہاں سے, اور انہوں نے وہاں کمانڈو ایکشن کیا, اس ڈاکو کو ہلاک کیا. آج تک سری لنکا کی جو حکومت اور فوج ہے وہ ہماری شکر گزار ہے. اگر ہم دوسرے ملک میں جا کے ان نون ایریا میں, اور وہاں بھی ایسا علاقہ پورا پہاڑی علاقہ ہے اور جنگلوں کے درمیان میں سے راستہ گزر کے جاتا تھا, اس کا وہاں پہنچے, اس کو ہلاک کیا. یہاں بھی ہے, ان کے ساروں کے نام دیکھیں, بشیر شر ان کا اگر ایک بندہ مارا گیا ہے, اس کے 5 ساتھی زخمی کیے گئے, تو یہ کیوں فوری طور پہ کیے گئے ہیں؟ یہ ان 12 جوانوں کی شہادت سے پہلے کیوں نہیں مارا گیا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں دکھانا ہوتا ہے کہ یہ والا واقعہ ہوا ہے, ہم نے اس کا فوری جواب دیا. یہاں بات جواب کی نہیں ہے, یہاں فل ایکشن کی ہے, اور اس کا بڑا آسان حل ہے. دیکھیں سارے ڈی پی اوز اور سارے آر پی اوز وہاں کے مقامی جو ہیں وہ یہ کئی دفعہ رپورٹس دے چکے ہیں کہ اس معاملے کو ہم صرف پولیس پہ نہ رکھیں, اس کے علاوہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں مل کے ایک بڑا آپریشن کریں جس میں ڈرون. یہ جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا تھا وہ میں اسی پہ آتا ہوں, پہلے یہ دیکھ لیں اسی طرح اس کا حل یہی بتایا گیا تھا. رپورٹ بھی اس میں حوالے سے موجود ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی جائے اور فوج کے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جائے,
اور ان کو ایک خاص سرٹن جو ہے نا اونچائی پہ رکھا جائے تاکہ اگر وہ آگے سے راکٹ لانچر مارتے ہیں تو اس کا بھی سدباب کیا جائے. اور بات یہ ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے بعد 4 ڈاکو مار دیتے ہیں اور 200 ڈاکوؤں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ایک گرینڈ آپریشن کریں اور 200 کے 200 کو مار دیں. اس کے بعد آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن جب یہ آپریشن ہوتے ہیں تو یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں, آئی جی صاحب اس بارے میں فرمائیں گے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ اس وقت ان کے سامنے مقابلے پہ نہیں آتے, یہ اپنی پوزیشن چینج کر دیتے ہیں, وہاں جو لوکل آبادی ہیں ان میں جا کے یہ میری بات آپ چلے جاتے ہیں یا پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بلوچستان میں بھی کچھ سردار ہیں, وہ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, پنجاب والی سائڈ پہ بھی سردار, اور سندھ میں بھی وڈیرا شاہی ہے, یہ ان کو پروٹیکشن. اچھا میری بات کمپلیٹ ہو لینے, بات کمپلیٹ ہو لینے. یہ تینوں صوبوں میں ان کی باقاعدہ جو ہے نا اسپیشل برانچز نے ان کی پوری رپورٹس بنائی ہوئی ہیں کہ کس کس وڈیرے کے بعد یہ ٹھہرتے ہیں, کس وڈیرے نے کتنے کچے کے علاقے کے ڈاکو اپنے رکھے, وہ اغوا بھی وہی کراتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ہنی ٹریپ جو خلیل الرحمان قمر صاحب کو کیا گیا, یہ اس کی بنیادی وجہ جو یہ ہے تو بہت عرصے سے, لیکن ان کی بنیاد پاکستان میں جو ڈالی گئی ہے کچے کے ڈاکو نے ڈالی ہے. اور یہ کچے کے ڈاکو نے اس طرح ڈالی ہے کہ جب وہ لڑکیاں استعمال کرتے ہیں, پکے کے علاقے میں آتے ہیں, وہاں سے لڑکیاں فون کرتی ہیں اور پکے کے علاقے تک نوجوانوں کو بلایا جاتا ہے, آگے موٹر سائیکل سے لے کے کچے کے علاقے ہیں. تو یہ ساری درمیان پروٹیکشن کون دیتا ہے ان کو؟ مقامی سردار اور وڈیرے دیتے ہیں, اور ان کی پوری لسٹیں موجود ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں ایک مصمم ارادہ چاہیے, اس ارادے کے بعد اگر وہ ایکشن کیا جائے تو وہ پورا ہو سکتا ہے. ہم ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسکیوزز لے آتے ہیں درمیان میں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر ول پاور ہو تو یہ میرا جہاں تک خیال ہے یہ 2-3 مہینے میں ان کا مکمل صفایا ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے فوج یا فوج کے جو رینجرز لیول کے جو دستے ہیں وہ, اور ساتھ میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا استعمال کیا جائے, اور فل جو ہے نا سپورٹ ساتھ میں ملے ان کو عام یعنی ہر طرح کا اسلحہ وہاں پہنچایا جائے, اور ایک مربوط قسم کا آپریشن کیا جائے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اگر جس ویرا پن کو جو مار سکتے ہیں وہ ان معمولی ڈاکوؤں کو نہ مار سکیں. ان کو بڑا بنانے والے جو پیچھے سرپرست ہیں نا, ان کی سرپرستی بھی توڑنے کی ضرورت ہے اور نیٹ ورک توڑنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں کہ ہم ہر سال 6 مہینے کے بعد اس طرح کا ایک واقعہ ہوگا اور ہم دوبارہ سے اس پہ پروگرام کریں. یہ آئی جی صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 12 جوانوں نے شہادت کی اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی, یہ ہو گیا, کچھ عرصے یہ ہوتا رہے گا اور پھر یہ ڈیفیوز ہو جائے گا مسئلہ. جیسے بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو اصل جو سپورٹ ملتی ہے وہ پکے کے علاقوں سے ملتی ہے. تو جب تک پکے کے علاقے سے جو ان کی سپورٹ ہے, جو پھر وہ جو سپورٹ آگے بڑھتی ہوئی, جیسے بٹ صاحب نے کہا سندھ میں وڈیرے ہیں, ادھر کوئی نواب ہے, پنجاب میں کوئی جاگیردار ہے, یہ ان کا پھر پولیٹیکل نیکسس نکلتے ہیں جا کے, بات وہیں تک پہنچتی ہے. تو جب تک یہ ایک پولیٹیکل ول کمٹمنٹ توجہ نہیں ہوگی, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. انہیں سپورٹ کچھ لنکس تو سب کے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو جو ان کے جو پیٹرنز ہیں یا ان کے جو جن کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں, پولیٹیشین ہیں یا بڑے سردار ہیں, وہ یہ کروا رہے ہیں. یہ ایک دیکھو ان کا ایک ذریعہ معاش ہے. دیکھیے ملک میں ایک ماحول بن گیا لوٹ مار کا پاکستان پورے میں. اب دیکھیں نا آئی پی پیز ایک اس کی کلاسک ایگزامپل ہے. وہ پورے ملک کی دولت کو غریب سے امیر سے وہ آپ کی جیبوں سے نکلوا کے چند بندے ہیں جو 40 گھرانے ہیں جو مالک ہیں ان کے, جو پاکستانی ہیں, جی ان کو جا رہی ہیں. یہ ایک وہ بھی ایک ڈکیٹی ہے, ڈکیٹی کی ایک فارم ہے. وہ پڑھی لکھی وائٹ کالر ڈکیٹی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ. ہاں وہ وائٹ کالر ڈکیٹی ہے, کارپوریٹ کرائم ہے. وہ پڑھے لکھے وہ کرائم ہے, وہ بالکل کرائم ہے. جنہوں نے یہ معاہدے کیے, جنہوں نے یہ لگائے اوور پرائسنگ کی, اور جو یہ سارے کہتے ہیں جی اس کی ساورن گارنٹیز ہیں, خود ہی معاہدہ کرنے والے, خود ہی مالک ہیں ان کے, خود ہی پیسے دینے والے. نہیں, ساورن جو آئی پی پیز ہیں وہ تو ان کی تعداد کم ہے, وہ لوکل کی کافی زیادہ ہے. یہ سارے لوکل ہیں جی, باقی تو لوکل ہیں. یہ اگر ریلیٹ کریں آپ کچے کے ڈاکوؤں سے, تو ڈاکو بھی اپنا بیسیکلی معاش ہے ان کا. بندہ اغوا کر لیا, پیسے لے لیے. لیکن ڈاکو نے اتنے نہیں لوٹا ہوگا جتنا انہوں نے. نہیں, یہ ڈاکو جو وائٹ کالر ہیں زیادہ خطرناک ہیں. یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں, بہت پورے ملک کو انہیں کھوکھلا کر دیا. سر دیکھیں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وابڈا کے بلوں پہ لوگوں نے خودکشیاں کی. جی ہاں, بھائی نے بھائی کو مار دیا. دیکھو جماعت اسلامی نے اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ جماعت اسلامی نے بڑی ہمت کی, جلوس نکالا. حافظ صاحب جو
میں کہتا ہوں خراج تحسین ہے ان کو، جو یہ جماعت وہ اسلامی پبلک کے کے ایشو کو لے امیر کے ہیں، چلے۔ وہ گئے بیچارے وہاں 10-12 دن بیٹھے رہے، لیکن وہ جون تک نہیں رہیں گی، گورنمنٹ کچھ نہیں کیا، گورنمنٹ نے ہم کریں گے، یہ کریں گے، مشکل ہے فلاں ہے۔ دیکھیں ایک پبلک مر رہی ہے، یہ کنسرن میں بتا رہا ہوں، اگر ان کو ایک عام آدمی کی تکلیف کا کنسرن نہیں ہے تو کیا وہ کچے کے ڈاکوؤں کی جو ظلم و لوٹ مار ہے، ظلم ہے، اس کا ان کو ہوگا درد؟ کیسے آپ مان لیں کہ ان کو درد ہوگا؟ یہ مشکل نہیں ہے جی، یہ کانسٹنٹ ایک پروگرامنگ ہے، کانسٹنٹ ایکشن ہے۔ جیسے میں نے عرض کی، دیکھیں سب سے پہلے بات ہے کہ رحیم خان ضلع میں اور سکھر ضلع میں جن اضلاع میں وہ آتا ہے ایریا، ان کو فوری طور پہ آپ 1000 کی دونوں سندھ اور پنجاب میں نئی فورس ریز کریں۔ باقاعدہ ٹرین وہ ٹریننگ تو ٹائم لگے گا نا جی، جی۔ ٹرینڈ ان کو دے دیں، یہ پرسونل جو آئیں گے یہ ضلع میں چلے جائیں گے۔ ان کو کم از کم 4 APCs رحیم خان میں دیں، 4 آپ سندھ میں دیں، دونوں کا علاقہ ہے۔ منیمم اسرا دیں ان کو، یہ جائیں جہاں سے بھی یہ موو کریں، یہ ان کو پتہ ہو بھائی اب اگلے موڑ پہ ہم پہ حملہ ہو جانا ہے، الرٹ ہوں یہ۔ تو یہ وہاں پہ پولیس کی چوکیاں بنے ریگولر، وہاں پہ یہ کمانڈوز وہاں بیٹھیں، لوگوں کے کام بھی کریں، جو ذمہ دار ہیں ان کو پروٹیکشن دیں، ان کی جو پھر جیسے کہا تھا بھٹ صاحب نے، جو اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں، IBs کے لوگ ہیں، وہ ان گاؤں میں جا کے دیکھیں کہ ان کی کون کہاں پہ پناہ لیتے ہیں، ان کی ہاربرنگ کون کرتا ہے، ان کی سپورٹ کون کرتا ہے۔ اس طرح کر کے یہ کانسٹنٹ، جب تک یہ مسئلہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا، 4 سال 5 سال یہ اس طریقے پہ چلانا پڑے گا۔ یہ اس طرح حل نہیں ہوگا کہ ایک یکدم کہا جی چیف منسٹر صاحب نے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ابھی وہاں پہ انٹیریئر منسٹر صاحب چلے گئے کہ یکدم جی حلہ بولو، 2 دن کے بعد جب گورنمنٹ کی توجہ ہٹے گی پھر نارمل، پھر وہ آگے ری گیدر ہوں گے، پھر وہ حملہ کریں گے۔ یہی ہوتا رہا، یہ کانسٹنٹ ریگولر حل ہے، تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک حل نہ ہو جائے۔ لیکن IG صاحب کو، ہوم منسٹر کو اس پہ فوکس ہونا چاہیے ڈیلی بیسس پہ، اور اس فورس کو فوری طور پہ فورس ریز کریں۔ دیکھیں نا ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے، ابھی تک وہی ہے جی ہم کریں گے، ان کو انعام ان کو دے دیا شہداء کو۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت ہی خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب ظفر عباس لک صاحب کا اور اجازت بٹ صاحب کا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑے لوگوں کو ہمارے انلائٹن کیا اس معاملے پہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔